بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پیارے دوستو، سید ابو صالحہ موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے والد محترم ہیں۔ جنگی دوست لقب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آپ جنگ کو دوست رکھتے تھے۔ آپ اپنے نفس سے ہمیشہ جہاد فرماتے تھے۔ آپ بہت ہی قابل ولی اور شریعت کے پیروکار تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ دریا کے کنارے رہتے تھے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے پوری زندگی میں کبھی حرام شے نہ کھائی تھی، ہمیشہ حلال کمائی پر ہی گزر بسر کیا۔ آپ مزدوری کرتے اور انہی پیسوں سے اپنا گزر بسر کرتے، لیکن کبھی بھی کسی حرام شے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ آپ کو محنت کا بہت شوق تھا اور اس سے زیادہ عبادت الہی کا شوق تھا۔ ایک دن اللہ تعالیٰ کی مرضی سے آپ کی طبیعت اس قدر خراب ہو گئی کہ کمزوری کی وجہ سے آپ کے اندر چلنے کی طاقت نہ تھی، یعنی کہ آپ مزدوری پر نہ جا سکے۔ آپ کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہ تھا، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ ابھی اسی فکر میں ہی تھے کہ آپ نے خیال کیا کہ کیوں نہ میں روزہ رکھوں جس کا مجھے ثواب بھی ملے گا اور اس مشکل وقت میں مجھے صبر بھی آ جائے گا۔ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے دوسرے ہی دن پانی سے سحری کی اور روزہ رکھ لیا۔ جب شام ہوئی تو آپ نے پانی سے ہی روزہ کھول لیا۔ ایسے ہی کچھ دن بیت گئے۔ کمزوری کی وجہ سے آپ کو بے ہوشی ہونے لگی۔ اسی حالت میں آپ کی نظر دریا پر پڑی۔ آپ نے دیکھا کہ ایک سیب تیرتا ہوا آپ کی طرف آ رہا ہے۔ آپ اس سیب کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ آپ کے دل کو قرار آ گیا اور آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ اس دن بھی روزے کی حالت میں تھے۔ آپ نے سوچا کہ آج میں روزہ اس سیب سے ہی کھولوں گا۔ اب اس سیب کے پاس آنے کا انتظار کرنے لگے۔ وہ بہتا بہتا آپ رحمت اللہ علیہ کے پاس آ گیا۔ آپ نے اسے اٹھا لیا۔ جیسے ہی افطار کا وقت ہوا تو آپ نے وہ سیب نوش فرما لیا۔ جب آپ نے وہ سیب کھا لیا تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ آپ کے دم میں دم آ گیا، یعنی آپ کو راحت مل گئی، کیونکہ آپ کئی دن سے فاقہ کرتے رہے تھے۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ نے وہ سیب کھا لیا تو اس کے بعد آپ کو خیال آیا کہ میں نے یہ سیب تو کھا لیا، مگر کیا یہ مفت کا سیب جائز ہے؟ وہ سوچنے لگے کہ میں نے آج تک کوئی حرام کمائی نہیں کھائی، مگر آج میں نے یہ مفت کا سیب کھایا ہے، کیا یہ مجھ پر جائز ہے؟ یہ سوچ کر وہ بہت پریشان ہوئے، اور آپ نے سوچا کہ جس طرف سے یہ سیب آیا ہے کیوں نہ اس طرف جایا جائے، اور جس کے درخت سے یہ سیب گرا ہے اس مالک سے معافی مانگی جائے۔ اگر اس کا مالک مجھے معاف کر دے گا تو میرا یہ گناہ دھل جائے گا۔ دوستو، جس جانب سے وہ سیب آیا تھا آپ رحمت اللہ علیہ نے دریا کے کنارے اسی جانب چلنا شروع کر دیا۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور آپ اسی جانب چلتے جا رہے تھے۔ تھوڑی دور گئے تو آپ نے اچانک سیبوں کا ایک باغ دیکھا جو دریا کے کنارے ہی تھا۔ اس درخت پر بہت سارے سیب لگے ہوئے تھے اور اس کی ایک شاخ دریا کے اوپر ہی تھی۔ آپ نے یہ دیکھ کر خیال کیا کہ وہ سیب اسی درخت کا ہی ہوگا جو گر کر دریا میں بہہ کر مجھ تک پہنچا ہے۔ آپ اس باغ کی جانب بڑھے اور دیکھا کہ ایک بزرگ عبادت میں مشغول ہے۔ آپ وہیں کھڑے ہو کر انتظار کرنے لگے۔ جب وہ عبادت سے فارغ ہو گئے تو آپ رحمت اللہ علیہ بڑے ادب سے فرمانے لگے کہ حضور، مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، میں آپ کا قصوروار ہوں، آپ مجھے معاف فرما دیجئے۔ وہ بزرگ کہنے لگے کہ تم سے کیا گناہ ہو گیا ہے اور تم مجھ سے معافی کیوں مانگ رہے ہو؟ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت، آپ کے باغ کا ایک سیب دریا میں بہتا ہوا مجھ تک پہنچ گیا اور میں نے وہ سیب کھا لیا، اس لیے میں اپنے اس گناہ کی
معافی مانگنے آیا ہوں۔ اگر آپ مجھے معاف کر دیں گے تو میرے دل سے یہ بوجھ ختم ہو جائے گا۔ یہ سن کر وہ بزرگ مسکرائے اور کہنے لگے کہ یہ تو تم نے بہت بڑا گناہ کر دیا ہے۔ تم نے بغیر پوچھے ہمارا سیب کھا لیا۔ میں اس بات کو درگزر نہیں کروں گا، بلکہ اس غلطی کی تمہیں سزا دوں گا۔ تو حضرت ابو صالحہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ آپ جو سزا دیں گے مجھے قبول ہے، بس آپ مجھے معاف فرما دیں۔ اس پر وہ بزرگ کہنے لگے کہ تمہاری سزا یہ ہے کہ آج کے بعد اس باغ کی دیکھ بھال تم کرو گے، اس باغ کے سیبوں کو فروخت کرو گے، اور خبردار اس میں سے ایک بھی سیب تم نہیں کھاؤ گے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، آپ جو کہیں گے میں وہ ہی مانوں گا، مجھے آپ کی سزا منظور ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا یہ معمول تھا کہ آپ باغ کی دیکھ بھال کرتے، سیبوں کو فروخت کرتے اور عبادت الہی میں مشغول رہتے۔ وہ بزرگ آپ پر نظر رکھے ہوئے تھے، انہیں آپ کی ہر ادا بہت اچھی لگتی تھی کہ آپ اصولوں کے مطابق کام کر رہے تھے۔ دوستوں، کافی وقت گزر گیا اور ایک دن آپ رحمت اللہ علیہ اس بزرگ کے پاس گئے اور فرمانے لگے، حضرت میری سزا کی مدت کب ختم ہوگی اور میں اپنے گھر واپس کب جاؤں گا؟ تو بزرگ نے فرمایا، ابھی کچھ اور وقت باقی ہے، اس کے بعد تمہاری سزا پوری ہو جائے گی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ٹھیک ہے، آپ جیسا کہیں گے میں ویسا ہی کروں گا۔ آپ رحمت اللہ علیہ پھر سے باغ کی دیکھ بھال کرنے لگے۔ کچھ سالوں بعد آپ رحمت اللہ علیہ پھر سے بزرگ کے پاس گئے اور فرمایا، حضرت میری سزا پوری ہوئی کہ نہیں؟ تو بزرگ کہنے لگے کہ تمہاری سزا تو پوری ہو گئی ہے، مگر میں تمہیں ایسے نہیں جانے دوں گا، ابھی میری ایک شرط باقی ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ کون سی شرط اور کیسی شرط؟ وہ بزرگ کہنے لگے کہ میری ایک اولاد ہے، میری ایک لڑکی ہے جو منہ سے گونگی ہے، کانوں سے بہری ہے، آنکھوں سے اندھی ہے اور پیروں سے اپاہج ہے۔ میں اس کی شادی کرنا چاہتا ہوں، تمہیں میری بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا ہوگا، تمہاری غلطی پھر معاف ہوگی۔ حضرت ابو صالحہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ٹھیک ہے، آپ جو چاہیں وہ کریں، مگر میری غلطی معاف کر دیں۔ بزرگ نے اپنی بیٹی کا نکاح آپ رحمت اللہ علیہ سے کر دیا اور آپ کو ایک کمرہ بھی دے دیا تاکہ آپ اپنی شریک حیات کے ساتھ وہاں رہ سکیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ اپنے کمرے میں داخل ہوئے اور جیسے ہی اپنی زوجہ پر نظر ڈالی تو وہ بہت ہی خوبصورت اور بالکل صحیح سلامت تھی۔ وہ یہ دیکھ کر پریشان ہو گئے اور بزرگ کے پاس جا کر کہنے لگے کہ یہ تو کوئی اور عورت ہے۔ بزرگ نے کہا، گھبراؤ نہیں، یہی تمہاری بیوی ہے، لیکن وہ کانوں سے بہری اس لیے ہے کہ اس نے آج تک کسی غیر محرم کی آواز نہیں سنی، وہ منہ سے گونگی اس لیے ہے کہ اس نے کبھی بھی کسی غیر محرم سے کلام نہیں کیا، وہ اندھی اس لیے ہے کہ اس نے آج تک کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، اور وہ پاؤں سے اپاہج اس لیے ہے کہ وہ آج تک کسی غیر محرم کے پاس چل کر نہیں گئی۔ یہ بہت عابدہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی بہت نیک بندی ہے، ہمیشہ عبادت میں مشغول رہتی ہے۔ تم بہت خوش نصیب ہو کہ تمہیں ایسی بیوی ملی، اور وہ بھی بہت خوش نصیب ہے کہ اسے تم جیسا شوہر ملا۔ دوستوں، اس کے بعد وہ بزرگ کہنے لگے کہ جاؤ، میں تمہیں خوشحال رہنے کی دعا دیتا ہوں، اللہ تم دونوں پر اپنی رحمت برساتا رہے۔ وہ دونوں بہت خوش رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نیک جوڑے کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔